اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الایمان والنذر، حدیث نمبر 6672، اردو ترجمہ۔ ہم سے حضرت امام حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے حضرت سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، کہا مجھ کو سعید بن جبیر نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آیت لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری اسرا کے متعلق کی پہلی مرتبہ اعتراض موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوا تھا۔ حدیث نمبر 6673، اردو ترجمہ۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ محمد بن بشار نے مجھے لکھا ہے کہ ہم سے معاذ بن معاذ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن عون نے بیان کیا، ان سے شعبی نے بیان کیا کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان کے یہاں کچھ ان کے مہمان ٹھہرے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ان کے واپسی آنے سے پہلے جانور ذبح کر لیں تاکہ ان کے مہمان کھائیں۔ چنانچہ انہوں نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے جانور ذبح کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے حکم دیا کہ نماز کے بعد دوبارہ ذبح کریں۔ برا رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس 1 سال سے زیادہ دودھ والی بکری ہے جو 2 بکریوں کے گوشت سے بڑھ کر ہے۔ ابن عوف شعبی کی حدیث کے اس مقام پر ٹھہر جاتے تھے اور محمد بن سیرین سے اسی حدیث کی طرح حدیث بیان کرتے تھے اور اس مقام پر رک کر کہتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں یہ رخصت دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے یا صرف برا رضی اللہ عنہ کے لیے ہی تھی۔ اس کی روایت ایوب نے ابن سیرین سے کی ہے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث نمبر 6674، اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے اسود بن قیس نے کہا کہ میں نے جندب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں اس وقت تک موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، اور جس نے ابھی ذبح نہ کیا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرے۔ حدیث نمبر 6675، اردو ترجمہ۔ جھوٹی قسموں کا بیان۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا کہ اپنی قسموں کو آپس میں فساد کی بنیاد نہ بناؤ، اس لیے کہ اسلام پر لوگوں کا قدم جمے اور پھر اکھڑ جائے اور خدا کی راہ سے روکنے کے بدلے تم کو دوزخ کا عذاب چکھنا پڑے، تم کو سخت سزا دی جائے۔ اس آیت میں جو دخلاً کا لفظ ہے اس کے معنی دغا اور فریب کے ہیں۔ غمس کے معنی ڈبو دینا۔ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو نظر نے خبر دی، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، کہا ہم سے فراس نے بیان کیا، کہا کہ میں نے شعبی سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کی ناحق جان لینا اور یمین غموس قصداً جھوٹی قسم کھانے کو کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 6676، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ آل عمران میں فرمانا، جو لوگ اللہ کا نام لے کر عہد کر کے قسمیں کھا کر اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی پونجی دنیا کی مول لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نیک نہیں ہوگا
اور اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف رحمت کی نظر کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں ارشاد، اور اللہ کی قسمیں کھا کر نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں میں میل کرا دینے کی روک نہ بناؤ، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور سورہ نحل میں فرمایا کہ اللہ کا عہد کر کے دنیا کا تھوڑا سا مول مت لو، اللہ کے پاس جو کچھ ثواب اور اجر ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور اسی صورت میں فرمایا، اور اللہ کا نام لے کر جو عہد کرو اس کو پورا کرو، اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد پھر نہ توڑو۔ کیسے توڑو گے؟ تم اللہ کی ضمانت اپنی بات پر دے چکے ہو۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی قسم اس طور سے کھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر نہایت ہی غصہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق وحی کے ذریعے نازل کی کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی عہد اور اپنی قسموں کے بدلے معمولی دنیا کی پونجی خریدتے ہیں، آخر آیات تک۔ حدیث نمبر 6677، اردو ترجمہ۔ حضرت عبداللہ یہ حدیث بیان کر چکے تھے، اتنے میں اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ آئے اور پوچھا کہ ابو عبد الرحمن نے تم لوگوں سے کیا حدیث بیان کی؟ لوگوں نے کہا اس مضمون کی۔ انہوں نے کہا کہ اجی یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میرے ایک چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا، اس کے جھگڑے کے سلسلے میں آنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گواہ لاؤ ورنہ مدعالیہ سے قسم لی جائے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر وہ تو جھوٹی قسم کھا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم بدنیتی کے ساتھ اس لیے کھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر جائے تو قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اللہ اس پر انتہائی غضبناک ہوگا۔ حدیث نمبر 6678، اردو ترجمہ۔ ملک حاصل ہونے سے پہلے یا گناہ کی بات کے لیے یا غصے کی حالت میں قسم کھانے کا کیا حکم ہے؟ مجھ سے محمد بن علاء نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید نے، ان سے ابو بردہ نے، اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری کے جانور مانگنے کے لیے بھیجا تو آنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے لیے کوئی سواری کا جانور نہیں دے سکتا کیونکہ موجود نہیں ہے۔ جب میں آپ کے سامنے آیا تو آپ کچھ خفگی میں تھے، پھر جب دوبارہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا اور کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دیا۔ حدیث نمبر 6679، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم نے بیان کیا، ان سے صالح نے، ان سے ابن شہاب نے دوسری سند، اور ہم سے حجاج نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عمر نمیری نے بیان کیا، کہا ہم سے یونس بن یزید ایلہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے سنا، کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان کی بات کے متعلق جب ان پر اتہام لگانے والوں نے اتہام لگایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اتہام سے بری قرار دیا تھا،
ان سب لوگوں نے مجھ سے اس قصے کا کوئی ایک ٹکڑا بیان کیا۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ بلا شبہ جن لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے 10 آیتوں تک، جو سب کی سب میری پاکی بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عنہ مستہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ قرابت کی وجہ سے ان کا خرچ اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ کہا کہ اللہ کی قسم کبھی مستہ پر کوئی چیز 1 پیسہ خرچ نہ کروں گا۔ اس کے بعد کہ اس نے عائشہ عنہ پر اس طرح کی جھوٹی تہمت لگائی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ واسطہ ان یوتو اول القرآ۔ ابو بکر نے یہ اس پر کہا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں تو یہی پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ چنانچہ انہوں نے پھر مستہ کو وہ خرچ دینا شروع کر دیا جو اس سے پہلے انہیں دیا کرتے تھے، اور کہا کہ اللہ کی قسم میں اب خرچ دینے کو کبھی نہیں روکوں گا۔ حدیث نمبر 6680 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے کہا، ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے قاسم نے، ان سے زہدم نے بیان کیا کہ ہم ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو انہوں نے بیان کیا کہ میں قبیلہ اشعر کے چند ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ غصے میں تھے، پھر ہم نے آپ سے سواری کا جانور مانگا تو آپ نے قسم کھا لی کہ آپ ہمارے لیے اس کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا، واللہ اللہ نے چاہا تو میں کبھی بھی اگر کوئی قسم کھا لوں گا اور اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھوں گا تو وہی کروں گا جس میں بھلائی ہوگی، اور قسم توڑ دوں گا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الایمان والنذر کی حدیث نمبر 6672 سے 6680 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔